بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن جلت عظمته. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطور الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراه بمقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. ألا وإن الدنيا قد أدبرت وآذنت ببداع وأن الآخرة أقبلت وأشرفت باطلاع. ألا وإن اليوم المزمار وغدا السباق السبقة الجنة والغاية النار. أفلا طائب من خطيته قبل منيته العامل لنفسه قبل يوم بوسه. عزیزان گرامی، مقدس مہینہ ہے اور اس میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ وہ مہینہ جس میں تم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مہمانی کے لیے بلایا ہے. تم مہمان ہو اور اللہ تعالیٰ میزبان ہے. اس ایک جملے میں بہت بڑی بات پوشیدہ ہے. بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو دعوتوں میں شادیوں میں دعوت دی جاتی ہے لیکن وہ شادیوں میں دعوتوں میں شریک نہیں ہو پاتے. دعوت دینا ایک مسئلہ ہے اور شریک ہو جانا ایک الگ مسئلہ ہے. خداوند عالم نے اس مہینے میں ہم کو اپنے کیا کی دعوت دی ہے. آیا ہم واقعی اس مہینے میں شریک ہو رہے ہیں یا شریک نہیں ہو رہے ہیں؟ اگر آپ کسی کی دعوت میں جاتے ہیں تو اس کا کچھ ڈریس کوڈ ہوتا ہے، اس کے کچھ شرائط ہوتے ہیں. آپ ہر لباس میں اور ہر شکل و صورت میں اس دعوت میں شریک نہیں ہو سکتے. اگر آپ کو اس دعوت میں جانا ہے تو اس کے آداب ہیں، اس کے شرائط ہیں، اس کے کوڈ ہیں.
اگر آپ ان آداب و شرائط کو بچا لائیں گے تو آپ کو دعوت میں انٹری ملے گی. اگر آپ وہ آداب و شرائط بجا نہیں لائیں گے تو آپ کو انٹری نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس بھیجے ہم کو دعوت دیا ہے تو اس میں شرائط کیا ہیں؟ اس میں شرائط یہ ہے کہ دیکھو اس میں اپنے اخلاق کو اچھا کرو، اپنی زبان کو محفوظ رکھو. مقدس مہینہ اخلاق کو سنوارنے کا مہینہ ہے. فرمایا دیکھو یہ مہینہ وہ ہے، تمہارے نفس جو ہے اس کو تمہارے اعمال نے گھیر لیا ہے. ہم جو بھی عمل انجام دے رہے ہیں ہمارا ایک ایک عمل لکھا جا رہا ہے. جو لفظ ہماری زبان سے نکلنا ہے وہ، ہم جو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ، جو کانوں سے سن رہے ہیں وہ، جو ہاتھ اور پیر سے انجام دے رہے ہیں وہ، ان میں سے کوئی ایک مائکرو سیکنڈ کا لمحہ نہیں ہے جس کو ریکارڈ نہ کیا جا رہا ہو. گھنٹوں کی بات نہیں ہے. اگر ایک گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں اور ایک منٹ میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں اور سیکنڈ میں مائکرو سیکنڈ ہوتے ہیں تو ہمارے مائکرو سیکنڈ کے اعمال بھی لکھے جا رہے ہیں. ہماری آنکھوں کی گردش لکھی جا رہی ہے، ہمارے زبان سے نکلنے والے الفاظ لکھے جا رہے ہیں. نہ صرف ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ لکھے جا رہے ہیں بلکہ الفاظ کا لہجہ بھی لکھا جا رہا ہے. لہجوں کے ساتھ ساتھ وہ نیتیں بھی لکھی جا رہی ہیں جس نیتوں سے ہم یہ الفاظ ادا کر رہے ہیں. تو 365 دن ہم نے جو اعمال انجام دیے ہیں ان اعمال نے ہم کو گھیر رکھا ہے. ہم ان اعمال سے بھاگ نہیں سکتے. یہ فائل ڈیلیٹ نہیں ہو سکتی. اللہ کا یہ کمپیوٹر ہیک نہیں ہو سکتا. تو پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دیکھو تمہارے اعمال نے، تمہارے گناہوں نے تم کو جکڑ رکھا ہے. اس مقدس مہینے میں دل کی گہرائیوں سے استغفار کر کے اپنے کو آزاد کراؤ. استغفار کرو. کچھ وقت اس مہینے میں آپ ایسا نکالیں جہاں ہو اور اکیلے ہو اور خدا کی بارگاہ ہو، اپنی زندگی کے ایک ایک اعمال کو نظر میں لے کے آئیں، تجزیہ کریں، تحلیل کریں، دیکھیں ہم نے کس کو گالی دی، کس کو برائی کی، کس کا دل دکھایا، کس کی غیبت کی، کس پر تہمت لگائی، کس کی آبروریزی کی، کہاں جھوٹ بولا. ان سب کو نظر میں رہے اور کہ پروردگار اب یہ گناہیں تو مجھ سے ہو گئی ہیں، میں تجھ سے صدق دل سے معافی مانگتا ہوں. اس میں عربی کی ضرورت نہیں ہے، فارسی کی ضرورت نہیں ہے، گجراتی ہندی کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو جو زبان آتی خدا اس زبان کو جانتا. تھوڑا سا وقت نکالیں، اپنے خدا سے بات کریں، ارحم الراحمین کی بارگاہ میں اپنے ایک ایک گناہوں کو یاد کر کے
دیکھیے کہ بتائیے گا خدا میری ساری گناہوں کو بخش دے، کہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ایک ایک گناہوں کو یاد کرنا، میں نے فلاں کا دل دکھایا، فلاں کا صحیح جواب نہیں دیا، خدا سے میں نے وعدہ کیا تھا پورا نہیں کیا، یہ حقوق الناس کو لے کر کے آئے، پروردگار میں نے فلاں وقت کی نماز ادا نہیں کی، تیرا واجب ادا نہیں کیا، ان سب کو ایک ایک کر کے اپنے یہ اللہ تعالیٰ نے جب وعدہ کیا اس مہینے میں گناہوں کو بخشے گا، خدا وعدہ خلاف نہیں ہے۔ تھوڑا سا وقت نکالے، میری گزارش آپ سے ہے، افطار سے سحر سے وقت نکل جائے، بہترین وقت ہے اگر آپ کا فرصت ہو تو آپ سحری کھانے سے 10 منٹ 15 منٹ پہلے بیٹھ جائیں، اپنی ایک ایک گناہوں کو ذہن میں لائیں، زبان پر لائیں، اور اگر زبان پر نہیں بھی لا سکتے اپنے گناہوں کو لائیں، سر کو جھکائیں، پروردگار میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ وہ ایک قطرہ جو دل کی گہرائیوں سے شرمندگی کے ساتھ رات کے عالم نکلے گا، وہ خود ہمارے گناہوں کی بخشش کا سبب قرار پائے گا۔ روایت میں ملتا ہے کہ وہ ایک قطرہ جو مومن کے آنکھوں سے استغفار نکلتا ہے، اس میں وہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ جہنم کی آگ کو بجھا سکتا۔ اور اگر ان گناہوں کو یاد کر کے لوگوں پر ہمیں جو ظلم کیا ان کو یاد کر کے اگر ہماری آنکھوں میں آنسو نہ آئے تو کربلا والوں کا غم یاد کریں اور ان میں سے ایک ایک کا واسطہ دے کر کے خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی مغفرت مانگیں۔ فرماتے دیکھو تمہارے اعمال نے تمہارے بدن کو جکڑ رکھا ہے، رسیوں سے باندھ رکھا ہے، فرمایا دیکھو تمہاری پیٹھ جو ہے وہ گناہوں کے بوجھ سے دم گئی ہے۔ ہماری ہر گناہ ایک بوجھ ہے، غیبت تہمت بوجھ ہے، کہ یہ پیٹھ جو گناہوں کے بوجھ سے دب گئی ہے، لمبے لمبے سجدہ کر کے اپنے گناہوں کے بوجھ کو کم کرو۔ ہم میں ایسے افراد علماء کے ائمہ معصومین کے اصحاب میں ملتے ہیں کہ سجدے میں سر رکھتے تھے تو نہ معلوم کتنے لوگوں میں استغفار کرتے تھے۔ امام سجاد سجدے میں سر رکھتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ زمین بھیگ جاتی تھی۔ سب سے قریب ترین راستہ سجدہ، استغفار ہاتھ اٹھا کے بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ سجدے میں سر رکھیں، تسبیح اپنے ہاتھ میں لیں اور کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، ایک ایک استغفار کرتے جائیں، حسین کو یاد کرتے جائیں اور آنکھوں سے آنسو نکلتے جائیں۔ آپ یقین جانیے جتنا یہ طولانی سجدہ ہوگا نا اتنا ہماری اور آپ کی گناہوں کا بوجھ ہلکا ہوتا چلا جائے گا۔ خدا نے گناہوں کی مغفرت کی سیل لگائی ہے، لمبے لمبے سجدے کرو۔ ائمہ معصومین کے اصحاب ایسے تھے جو سجدے میں سر رکھتے تھے تو سورج نکل آتا تو اس وقت اٹھاتے تھے۔ امام کاظم علیہ السلام نماز صبح کے بعد سجدے میں سر رکھتے تھے تو ظہر کے وقت اٹھاتے تھے۔ یہ طولانی سجدے، یہ لمبے سجدے استغفار کے لیے ہم سجدے میں سر رکھیں، تسبیح رکھیں،
وَاعْلَمُوا کہ خدا بند عالم نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے، خدا نماز پڑھنے والوں کو اور سجدہ کرنے والوں کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، اس مقدس مہینے میں روزانہ کم از کم سجدے میں سر رکھ کے ایک تسبیح استغفار کی، ایک تسبیح صلوات کی، اس لیے کہ صلوات وہ ہے جس سے گناہیں بھی بخشی جاتی ہیں اور دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں۔ لمبے لمبے سجدے کریں تاکہ خدا کو فرمائش ہوتے۔ اور دیکھو خدا بند عالم جو لوگ لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں، خدا بند عالم ان لوگوں کو قیامت میں پیاسا و تشنا نہیں رکھے گا۔ فرماتے ہیں لوگوں اس مہینے میں افطار کراؤ، اگر کوئی شخص مومن کی افطار کراتا ہے خدا اس کو ایک مومن کے بدلے میں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب دے گا اور اس کی تمام گزشتہ گناہیں معاف کر دی جائیں گی۔ انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول ہم میں سے ہر آدمی اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ آدمی کی استفسار کرا سکے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کی آگ سے بچو، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو۔ ایک کھجور کا ٹکڑا یعنی ایک کھجور سے 4 آدمی کی افطار کرایا جا سکتا ہے، ایک گلاس پانی سے 5 آدمی کی افطار کرایا جا سکتا ہے، ایک گھونٹ پانی، لیکن اللہ کے لیے۔ خدا اس عمل کو قبول کرتا ہے جو عمل اللہ کے لیے انجام دیا جاتا ہے۔ وہ اعمال جن کی نیت میں اللہ نہیں ہوتا۔ بزرگ عالم دین نے بڑے مرجع وقت میں جملہ فرمایا کہ وہ لوگ جو دنیا کے لیے کام کرتے ہیں، شہرت کے لیے، عزت کے لیے، واٹس ایپ کے لیے، وائرل کے لیے، یہ جب میدان قیامت میں جائیں گے تو کہیں پروردگار ہم نے مسجدیں بنوائی، افطار کرایا، ہمارا ثواب کہاں ہے؟ کہ تم نے واٹس ایپ لیے کیا تھا، تم کو واٹس ایپ میں مل گیا، تم نے ہمارے لیے کیا کب تھا؟ تم نے 50 آدمی کو افطار کرایا تاکہ تمہارا نام ہو، تو تمہارا نام ہو گیا نا بھائی۔ تو تم نے جس نیت سے کرایا تھا وہ مل گیا، تم نے ہمارے لیے کرایا ہی کہا تھا تاکہ تم ہم سے کسی ثواب کا مطالبہ کرو۔ اگر یہ کام کرنا ہے تو نیتوں کو خالص کریں تاکہ اللہ تعالیٰ میدان قیامت میں آپ یقین جانے کہ وہ تمام حضرات جو شہرت کے لیے، نام کے لیے، عزت کے لیے، کسی اور کام کے لیے کام کر رہے ہیں، خدا بند عالم میدان قیامت کے جاؤ، تم کو مل گیا نا، جاؤ ہو گیا نا، جاؤ، ہار مل گیا، پھول مل گیا، مومنٹو مل گیا، اب کیا چاہیے ہم سے لینے کے لیے آئے ہو؟ ہم تمہارے کیا تھے کہا، یہ بتاؤ تو صحیح۔ فرماتے ہیں اس غور کا ایھا الناس، اس مہینے میں جو شخص اپنے اخلاق کو اچھا رکھے گا وہ میدان قیامت میں پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزر جائے گا۔ پل صراط بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز اور آگ سے زیادہ گرم ہے۔ اور اس کی بات یہ ہے خدا نے جنت اس پل صراط کو اس طرف رکھی ہے اور اس جنت میں جانے کے لیے اس پل صراط سے گزرنا پڑے گا۔ جو پل صراط بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، آگ سے زیادہ گرم ہے، جب تک ہم اس پر گزریں گے نہیں اس وقت جنت میں جائیں گے نہیں۔ اگر تم چاہتے ہو اس پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزر جاؤ تو اس مقدس مہینے میں اپنے اخلاق کو اچھا رکھو۔ ہمارے سوسائٹی میں اس مقدس مہینے میں ایک عجب جملہ کہا جاتا ہے، فلاں صاحب سے روزے کے وقت ملنے مت جانا، روزہ چڑھا ہوا ہے۔ گھر والے کے صاحب سے ملنا، روزہ چڑھا ہوا ہے۔ روزہ اخلاق اچھا کرنے کے لیے آتا ہے یا اخلاق بگاڑنے کے لیے آتا ہے؟
انسان کہتا ہے آپ کو پتا میں روزے سے میرا روزہ چڑھ جاتا ہے، روزہ کوئی شیطان ہے، جنات ہے، کیا چڑھ جاتا ہے بھائی، کیا کہتے ہیں؟ اور فرماتے دیکھو اس مہینے میں اپنے نوکروں سے کام کم لو تاکہ قیامت میں تمہارا حساب کم ہو جائے. لیکن اس مہینے میں ہمارے کیا صاحب تو آرام سے رہتے ہیں، صاحبہ کا کام بڑھ جاتا ہے. عام دنوں میں ایک سالن، ایک روٹی، ایک چاول سے کام چل جاتا ہے اور کھانا 1 گھنٹے پہنچ جاتا ہے. رمضان میں صاحب کا حکم ہے چنا بھی ہو، مٹر بھی ہو، پھلکی بھی ہو، دہی بڑا بھی ہو، فلاں بھی ہو، فلاں بھی ہو. تو صاحبہ تو چولہے میں لگی ہوئی ہے اور صاحب ٹی وی پر بیٹھے ہوئے ویڈیو دیکھ رہے ہیں. کہتے تم ان کا بھی کام کم کرو نا بھائی، مولا کی سیرت اختیار کرو نا بھائی، ان کو بھی وقت دو تاکہ وہ نماز پڑھ سکے، روزہ رکھ سکے، تلاوت قرآن کر سکیں. جو تمہارے کیا نوکر ہیں ان کا وقت کچھ کم کرو. فرماتے دیکھو جو اس زمانے میں اپنے غصے سے لوگوں کو محفوظ رکھے گا، قیامت کے دن خدا اس کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھے گا. فرماتے جو شخص مہینے میں کسی یتیم کی عزت کرے گا وہ اللہ سے اچھے موڈ میں ملاقات کرے گا. جو شخص اس مہینے میں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا وہ خدا سے اچھے انداز سے ملاقات کرے گا. اور جو شخص صلہ رحم کو توڑ دے گا خدا بند عالم سے اس کا راستہ توڑ دے گا. یتیموں کے ساتھ لو، لیکن ایک کام یہ ہے یتیم کو یتیمی کا احساس مت دلاؤ. آپ کسی کو جا کے پیسہ مت دے تم یتیم ہو. یہ جملے سے جو اس کو اپنے باپ کے نہ ہونے کی تکلیف ہوتی ہے عزیزو، وہ آپ کے 2 جوڑے کپڑے سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے. یہ یتیم اس کا احساس دینا نا. مولا کائنات کے بارے میں ملتا ہے کوفے میں وہ لوگ جو جنگ میں شہید ہو گئے تو ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مولا نے بلایا اور کہیں سے شہد آیا تھا. مولا ان یتیم بچوں کو اپنے زانوں میں بٹھاتے تھے اور محبت سے شہد چٹاتے تھے. کہتے کہ ان کا باپ ہوتا تو شہد چٹاتے تھے. ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے یہ محبت دیکھ کے ساتھ کاش میں بھی یتیم ہوتا تو میں علی کے ہاتھ سے شہد چاٹتا. یتیموں کو یتیمی کا احساس مت دلاؤ. احساس دلا کے کام کرنا، ان کے دل کو چھوٹا نہ کرو. اسلام میں یتیم خانے اور آرفنیج کا تصور نہیں ہے. اسلام کہتا ہے یتیموں کو گھروں میں بانٹو تاکہ گھروں میں ان کو ماں باپ کا پیار تو ملے. یتیم خانے کا لفظ خود یتیم خانے بلائے جاتے ہیں. ہمارے کیا ہوتا تھا، میں اس موضوع میں نہیں جانا چاہتا. اسلام میں یتیم ہے نہیں یتیم خانہ. یتیم خانہ مت بناؤ، یتیموں کو لوگوں کے گھروں میں بانٹو. پیغمبر ہم کے پاس یتیم آتے تھے وہ اپنے گھروں میں رکھتے تھے. اس میں سے ایک یتیم وہ تھا جس کا اخلاق اچھا نہیں تھا، بہت برے مزاج کا تھا، بہت برے مزاج کا تھا. اس کا انتقال ہو گیا. پیغمبر بہت روئے. لوگ آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں اس کی اصلاح کے لیے محنت کر رہا تھا، مجھے ثواب مل رہا تھا، آج وہ مجھے محنت کرنا نہیں پڑ رہی ہے. تو یتیموں کو یتیمی کا احساس مت دینا. دست شفقت پھیرو، ان کو احساس کمتری مبتلا مت کرو. اسلامی جو تعلیم اس پر عمل کرنے کی کوشش خدا ہم سب کو، آپ یقین میں زیادہ وہ نہیں جانا. آیت اللہ جمعہ آغائے
سستانی کا میں نے سسٹم دیکھا ہے کہ جنگ کے بعد تک میں 30-40 ہزار گھر باندھے ہیں جن کو وہ سرپرستی کر رہے ہیں. کسی یتیم کو ان کے گھر سے نکال کے نہیں لائے، بلکہ ہر گھر میں ان کی والدہ کے ساتھ ان کا راشن پہنچایا. ان کو اپنے گھروں میں رکھا. 40-45 ہزار گھر وہ ہیں جن کو مرجع وقت اپنی سرپرستی میں رکھے ہوئے ہیں. ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کر سکیں اور وہ کام کر سکیں جو اہل بیت کی خوشنودی کے سبب ہو. اور آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ہر افطار کے وقت اور ہر سحر کے وقت لقمہ دہن میں رکھنے سے پہلے اپنے امام کے ظہور کی دعا کرو، ان کی سلامتی کی دعا کرو، تاکہ ان کے صدقے میں ہمارے روزے، ہمارے اعمال قبول ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.